الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمت للعالمین۔ معزز مکرم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے آج پھر ایک دفعہ ہمیں موقع دیا، زندگی نے وفا کی کہ الحمدللہ قرآن کریم کا ایک اور سوا پارہ آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، قاری صاحب نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا، ہمارا سننا، سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج قاری صاحب نے جو پڑھا اس کے اندر کئی سارے موضوعات ایسے ہیں، قرآن کریم کی ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک آیت کو بھی لیتے ہیں اسی کی مکمل تشریح نہیں ہو پاتی، مثلا اس مختصر وقت میں چاہے کہ ہم جتنا سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس کی یہ کریں، لیکن حصول برکت کے لیے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے اس سمندر میں سے جو کچھ بھی ہم اپنی استطاعت کے مطابق لے سکتے ہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہی کیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو مشرک ہیں، جو کفار ہیں، جو آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کی تکلیف دے رہے ہیں، اس دین مدین کو پھیلانے کے لیے جتنی بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف التفات نظر کریں، انہی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ فرمایا نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ جو کفار ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، ان سے کیا کیجئے؟ آپ منہ پھیر لیجئے۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اس کام پہ لگے رہیے۔ آگے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک ہم، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو جو یہاں پہ حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفار جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، کبھی یہ کفار جو تھے کبھی نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کو کبھی مجنون کہتے، کبھی پاگل کہتے، کبھی کہتے کہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کو اپنی جو چودراہٹ تھی حق کے سامنے، جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لے کر آئے، اس کے سامنے ان کی چودراہٹ جو تھی، جو نمود و نمائش تھی، وہ ختم ہو رہی تھی۔ جب وہ ختم ہو رہی تھی، انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنانا شروع کر دیے، طرح طرح سے رسول اللہ علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا، یعنی کہ انہوں نے طرح طرح سے کوششیں کی کہ اسلام آگے نہ پھیلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے ان کے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ان سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ مستہزئین، استہزاء اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا۔
اردو میں بھی عام طور پر یہ لغت میں استعمال ہوتا ہے استہزاء، اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، محبوب ہم نے آپ کو یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہاں پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محفوظ کر لیا ہے، تو پھر آج اس وقت میں ایک بہت اہم جو موضوع ہے اس کو آج چھیڑ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، بہت ہی اہم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم نے آپ کا مذاق جو اڑا رہے ہیں ان سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، تو آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے لوگ اٹھتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا یا اسلام کو اسٹڈی کیا ہے مگر اسلام کے سامنے ان کی دکانداری ختم ہو رہی ہے، ان کا اپنا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ غلط اسٹیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں، غلط جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسلام اس ظلم کو ختم کر رہا ہے، جب وہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ ظلم ختم ہو گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس طرح سے آج کل فرانس نے کیا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اب غور کیجئے گا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمانے انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہوں نے تو مذاق اڑایا ہے نا۔ فرانس نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے گورنمنٹ لیول پر آ کر خاکے بنائے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور گورنمنٹ کی جو بلڈنگیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے آویزاں کیے، لوگوں کو دکھایا کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کے اندر بے چینی کا پیدا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی۔ کیا اللہ نے فرمایا رب چاہتا ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ جو مذاق اڑا رہے ہیں شروع سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن سے اعلان نبوت فرمایا اس دن سے لے کر ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ جب آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے لوگوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ 40 سال کی زندگی آپ نے ہمارے درمیان میں گزاری ہے، آپ ہمارے درمیان میں صادق اور امین مشہور ہیں، اور آج بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے آپ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ہم نے آج تک آپ کے اندر کوئی جھوٹ نہیں پایا، اسی لیے تو آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اپنی قیمتی چیزیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں سمجھتے، وہ چیزیں اٹھا کر آپ کے پاس رکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ ہماری چیزوں کی ہم سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اسی لیے تو کرتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، جب پیش کیا کہا جس طرح سے میں نے آج تک تمہارے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر آج بھی میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ ایک رب ہے، اس کی عبادت کیا کرو، ایک رب کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ ان تمام جتنے 360 بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، ان کی عبادت نہیں، وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرو۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا انہی میں سے آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے، کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے تبن لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذلک، والعیاذ باللہ، مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہتا ہے محمد نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ یہ تو شروع دن سے، پہلے دن سے ہے۔ کفار آئیں گے، وہ اسلام کا مذاق اڑائیں گے، اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب چاہتا تو ان سب کے سب کو ختم کر دیتا۔ پھر کہاں سے یہ بات ہوتی
اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد، میں مصطفیٰ، میں آمنہ کا لال تمہیں تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے اور تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ اٹھے اور اب جاتا تو ختم کر دیتا۔ پھر جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کا کیسے پتہ چلتا کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ایسے لوگ اٹھے۔ اس وقت میں مسیلمہ بن کذاب نے اٹھ کے کھڑا ہو کر اپنے نبوت کا اعلان کر دیا، کہا جی میں نبی ہوں، ہاں محمد قریش کے نبی ہیں، میں اپنے علاقے کا نبی ہوں۔ اس وقت میں غور کیجئے گا، اس وقت کی نزاکت کو دیکھیے، اس وقت کی صورتحال کو دیکھیے۔ ابھی کچھ ہی تو لمحے گزرے، کچھ ہی تو دن گزرے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اسلامی ریاست ایک طرح سے ڈگمگا گئی تھی، آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ موجود تھی تو سب کے سب آپ کے گرد جمع تھے۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے گئے سامنے ایک خلا پیدا ہو گیا، ایک ایسا خلا، اس وقت میں یہ فتنہ اٹھتا ہے، لیکن اس وقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے جان سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ موجود تھے۔ انہی میں سے ابو بکر صدیق موجود تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اسی زمین پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا ابو بکر بھی موجود ہو اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ بن کذاب بھی موجود ہو۔ زمین پر یا مصطفیٰ کا چاہنے والا رہ سکتا ہے یا مصطفیٰ کا دشمن رہ سکتا ہے۔ انہوں نے اسی وقت اعلان جنگ کیا۔ اس وقت صحابہ نے کہا یہ وقت نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان میں سے حفاظ تھے، قرآن کے حافظ، بدری صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، وہ سارے کے سارے موجود تھے، وہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو نقصان، اتنا جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسیلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اس وقت میں مسیلمہ بن کذاب ایک پاور تھی، اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا جاگیردار نہیں بلکہ بہت بڑا آدمی تھا جس نے اعلان نبوت کر دیا۔ اس کی قوم اس کے ساتھ تھی۔ مسلمان اس وقت میں رسول اللہ علیہ السلام کی جدائی میں تھے، حالات ایسے، مگر اس وقت میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم اپنی جانوں کو بچائیں گے، اپنے کاروبار کو بچائیں گے، مال۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر کوئی مرد نہیں رہنا چاہیے، میں اس چیز کو برداشت کر سکتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بھگیار آئیں، بھیڑیے آئیں، ہمارے بچوں کو نوچ کر کھا جائیں، مگر ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا، سب کے سب مصطفیٰ کی عزت کے لیے جائیں گے، جا کر مقابلہ کریں گے۔